پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ بھارت نے دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کا استعمال کیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پاکستانی موقف اور بیانیے پر مہر ثبت کر دی۔ پاکستان کی جانب سے حملے میں کسی بھی قسم کی شمولیت کی تردید، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ درست قرار۔ رپورٹ میں کہا گیا، بھارت نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کر کے اقوام متحدہ چارٹر کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے آرٹیکل 51 کے تحت سلامتی کونسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقوں اور مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت کے استعمال کا کوئی الگ تسلیم شدہ حق موجود نہیں۔ غیر قانونی طاقت کا استعمال بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ رپورٹ میں بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی قرار۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے آبی جوارحیت پر مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ سنتاس معاہدے کی ہلجان ابنس کرنے کی بھارتی اعلان پر تشویش، کہا اظہار۔ رپورٹ میں بھارت کی وجہ سے سنتاس معاہدے میں بگاڑ کی نشاندہی، کہا کوئی فریق یک طرفہ معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا، نیا معاہدہ ہونے تک پرانا نافذ رہتا ہے۔ پاکستان نے معاہدے کی کسی شرط کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بھارت نے ثالثی کارروائیوں میں شرکت سے گریز کیا اور سنتاس معاہدے کا دائرہ کار چیلنج کیا۔ رپورٹ میں بھارتی میٹیریل برج کی دلیل کمزور قرار، کہا پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کی بھارت سے 5 سوال، مودی سرکار نے چپ سادھ لی، کسی سوال کا جواب نہ دیا۔ UN نے پوچھا، کیا بھارت کے پاس الزامات کے کوئی ثبوت موجود ہیں؟ کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا اور اس پر معافی مانگے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا؟ انڈیا پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کے ڈسپیوٹ ریزولیشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ یہ بھی بتایا جائے کہ بھارت جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بھارت 60 روز میں ایک بھی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی معطلی نہیں ہو سکتی۔ بھارت کا حالیہ اقدام پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی واضح مثال ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفارتکاروں سے خطاب، کہا بھارت نے پیش کی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا، جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ کشن گنگا اور رتلے جیسے منصوبے معاہدے کی تکنیکی شرائط کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے معاہدے کے تحت ضروری ڈیٹا اور معلومات پاکستان کو فراہم نہیں کی۔ پاکستان نے انڈس واٹر کمشنر کے ذریعے سفارتی اور قانونی راستہ اختیار کیا۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ بھارت کے قاتلانہ حملے میں زخمی بنگلہ دیش کے انقلابی طالب علم رہنما شریف عثمان دم توڑ گئے۔ عثمان ہادی جولائی میں حسینہ واجد حکومت کا تختہ الٹنے والی طلبہ تحریک کے اہم رہنما تھے۔ انقلاب منشا کے ترجمان شریف عثمان ہادی کو گزشتہ جمعے کے روز ڈھاکہ میں موٹر سائیکل سواروں نے سر میں گولی ماری، علاج کے لیے ہفتے کے روز سنگاپور منتقل کیا تھا۔ تفتیشی حکام کے مطابق عثمان ہادی کو حملے سے قتل بھارت کے فون نمبر سے قتل کی دھمکیاں موصول ہوتی رہی تھیں۔ مشتبہ ملزمان بھارت سے آئے اور وہیں فرار ہو گئے۔ بنگلہ دیش کے چیف ایگزیکٹو محمد یونس نے کہا ہے، عثمان ہادی کا قتل الیکشن کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ خون اور دہشت گردی سے جمہوری سفر نہیں روکا جا سکتا۔ بھارت کی مداخلت اور مودی کے شفاف پالیسیز نے بنگلہ دیش کو آگ اور خون میں دھکیل دیا۔ بھارت کی ہمسایہ ممالک میں مداخلت اور قاتلوں کی پشت پناہی نے خطے کو تصادم کے دہانے پر پہنچا دیا۔ شیخ حسینہ واجد کی بھارتی سرپرستی شفاق مودی کے لیے وبال جان بن گئی۔ بنگلہ دیش کے سیاسی کارکن عثمان ہادی کے قتل کے خلاف دوسرے روز بھی شدید احتجاج۔ مشتعل مظاہرین نے غدار وطن شیخ مشیب الرحمان کو گھر کو نذر آتش کر دیا۔ ڈھاکہ میں ایک اخبار کے دفتر کو آگ لگا دی۔ مظاہرین کے عثمان ہادی کے حق میں شدید نعرے بازی، انصاف کی فراہمی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان، بولے بھارتی مداخلت مزید برداشت نہیں۔ ہمسایہ ممالک میں بھارتی مداخلت اور قاتل عناصر کی پشت پناہی نے پورے خطے کو تصادم کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا۔
افغانستان میں دہشت گرد گروہ بے لگام، اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ افغان طالبان رجیم میں سرگرم دہشت گرد تنظیمیں عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار۔ رپورٹ میں کہا افغانستان میں داعش، ٹی ٹی پی، القاعدہ، جماعت انصار اللہ سمیت دیگر دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ ٹی ٹی پی نے افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف متعدد حملے کیے۔ افغان طالبان رہنما ہیبت اللہ کے احکامات افغانستان بھر میں نافذ نہیں ہو رہے۔ دہشت گرد گروہ آزادانہ کارروائیاں کرتے ہیں۔ افغانستان میں حکومت جبر اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے چلائی جا رہی ہے۔ افغانستان دہشت گردوں کی انتہا پسندی اور خون ریز کارروائیوں کی افزائش گاہ بن چکا ہے۔ افغانستان میں بنیادی مسائل کو حل نہ کیا گیا تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے عدالتی فیصلے کی روشنی میں ڈی نوٹیفیکیشن کرنے کی منظوری دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈگری کیس کا 3 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا طارق جہانگیری کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ طارق جہانگیری جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے۔ طارق محمود جہانگیری اپنا جواب اور تعلیمی اسناد پیش کرنے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا نام اور فوٹو آفیشیل ویب سائٹ سے ہٹا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں آسٹریلیا کے ہائی کمشنر کی ملاقات۔ سڈنی میں دہشت گردوں کی فائرنگ میں معصوم جانوں کے نقصان پر گہرے رنج و غم کا اظہار۔ کہا دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور اس کی ہر شکل اور صورت میں مذمت کی جانی چاہیے۔ اس لعنت کے خاتمے کے لیے اجتماعی کارروائی کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے ہائی کمشنر کو ان کی تقرری پر مبارکباد پیش کی۔ کہا پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان دیرینہ اور دوستانہ تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے کی ضرورت پر زور۔ کانکنی اور معدنیات کے شعبے میں آسٹریلوی دلچسپی کا بھی خیر مقدم۔ ماڈرن پنجاب میں گورننس کا فیصلہ کن موڑ، کڑی مانیٹرنگ کی آنکھ۔ پنجاب کے ہر شہر پر پنجاب میں کھلے مین ہال، مہنگائی، آوارہ کتے، وال چاکنگ، ابلتے نالے، قبرستان یا ریڑھی بازار اور تمام اداروں کے سٹاف اور افسران کی نگرانی ہوگی۔ ماڈرن پنجاب میں پہلی بار سرکاری اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے پنجاب پرفارمنس مینجمنٹ یونٹ قائم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سرکاری فائلز سے نہیں، ریئل ٹائم حقائق کے ذریعے نگرانی کریں گی۔ مریم نواز ڈیش بورڈ کے ذریعے صوبے بھر کی لائیو مانیٹرنگ کریں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظیم بخاری کی جعلی ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمے میں نامزد فلک جاوید، عتیق ریاض سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر مقدمے کے گواہوں کو طلب کر لیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نئی مٹو نے عظمہ بخاری فیک ویڈیوز کیس کی سماعت کی۔ ملزمان پر صوبائی وزیر کی فیک ویڈیو وائرل کرنے کا مقدمہ درج۔ اور سندھ حکومت کا خواتین کے لیے ایک اور احسن اقدام۔ کراچی میں کورنگی، گلشن اقبال اور ملیر میں اسکوٹی چلانے کی تربیت کا آغاز۔ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کراچی کے تمام اضلاع میں پنک اسکوٹی کے لیے درخواست دینے والی ورکنگ وومنز کے لیے خصوصی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ حیدرآباد میں اسکوٹی تربیت 18 دسمبر سے شروع ہو چکی۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تربیت جلد شروع ہو جائے گی۔ اسکیم کا مقصد خواتین کی محفوظ اور آسان نقل و حرکت کو فروغ دینا ہے۔ خواتین کو بااختیار بنانا حکومت سندھ کی اولین ترجیح ہے۔